بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم جناب قمر اقبال صوفی صاحب سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ قمر اقبال صوفی صاحب ایک معروف روحانی شخصیت اور صاحب فکر انسان ہیں۔ آپ طویل عرصے سے روحانیت، اخلاقی تربیت اور انسانی خدمت کے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جو کہ روحانیت سے تو تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن آج کے تناظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ موضوع ہے ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ۔ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب قمر اقبال صوفی صاحب کے خیالات سے استفادہ فرمائیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں ذرا آگاہی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود صاحب۔ ہم اس کے دو پارٹ بنائیں گے، دو حصے۔ اب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، آج اس کا نامہ دن ہے۔ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، لیکن مسلمان سخت پریشان ہیں، اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں کون کس کا دوست ہے، کون دشمن ہے، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو ہم ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آدمی عقل کل نہیں ہوا کرتا، لیکن چونکہ میں بڑے عرصے سے ورلڈ پولیٹکس اور ورلڈ اکانومی کو غور سے پڑھ رہا ہوں، 25 سال سے، بالکل صحیح۔ تو مجھے اس کی جڑیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں باہر رہتے ہوئے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گی۔ صحیح، اور اس کے کئی سورس ہوتے ہیں، کوئی زمینی سورس ہے، کوئی اور بھی سورس ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی چلیں، آپ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سوالات کریں جو مختلف لوگوں نے اس بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی آپ ذرا اس جنگ کا پس منظر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، اور اس کے جو موجودہ صورتحال ہے، پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس جنگ کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کا کیا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی ہیں یہ معاشی وجوہات پر ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً تمام جنگیں، علاوہ چند ایک مذہبی جنگیں جو پہلے ہوتی رہیں، اب بھی انہیں مذہبی بنا کر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کمرشل وجوہات ہیں۔ اور دنیا میں کچھ شیطان لوگ جنہیں آپ، جو بہت بڑے خبیث ہیں، جنہیں آپ زائنسٹ کہہ سکتے ہیں، المناتی کہہ سکتے ہیں، فری میسنز کہہ سکتے ہیں، یا یہ تینوں ہوتے ہیں، یہ اس کے بیک پر ہیں۔ صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو نظام ہے جو انہوں نے بڑے عرصے میں تیار کیا تھا، وہ زمین بوس ہو رہا ہے، ان کے پیسے ضائع ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ، کوئی 55% ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اچھا، تو اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ امریکہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر اتنا لون ہے کہ جتنا پاکستان میں ایک عام آدمی پر کوئی 5 ارب روپے لون آ جائے تو غریب کیا کرے گا۔ امریکہ کی ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے۔ کوئی ملک اسے اتنی مدد نہیں دے سکتا، وہ صرف چل رہا ہے انجیکشن پر، ہر سال بینک اسے کوئی دے دیتے ہیں سود، کچھ یہ ڈالر پرنٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے۔ بالکل۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ آگے آپ ہم سوالات کی طرف آئیں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے بڑا اہم سوال جو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، یا اس کے کیا امکانات کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت سے لوگ اس بارے میں بڑے ورید ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تیسری جنگ ابھی میرے اندازے کے مطابق، میرے اندازے 90-95% ٹھیک ہوتے ہیں، ابھی 10 سال نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اگر دنیا کے لیڈر بیوقوف لوگ آ گئے، اب ٹرمپ جتنا بیوقوف لگتا ہے اتنا بیوقوف ہے نہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو ہے یہ خود ایک مورا ہے، اس کے پیچھے یہی جو گروپ میں نے بتایا یہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں ان گروپوں کا سسٹم سمجھتا ہوں۔ تو یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل نہیں ہوگی، لیکن ایشیا میں خاص طور پہ گلف میں بہت سا
گند جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ چھالا جائے گا اور بہت سی خرابیاں کی جائیں گی. جی تو چلے یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ نہیں ہے ابھی. تو اس جنگ کے آپ کے خیال میں کیا کوئی نتائج ہو سکتے ہیں؟ ظاہر حتمی بات تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جو نقطہ نظر ہے اس بارے میں کیا ہے اس کے نتائج کے حوالے سے؟ دیکھیں اس جنگ کا جو مقصد تھا وہ رجیم چینج تھا ایران میں کم از کم. جی. نمبر 2 ایران میں تیل کے ذخیروں پر ان کی نظر ہے، لیکن دیکھیے تیل ایران جو پیدا کرتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ تیل سعودی عرب پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو ڈیلی کی اس کی پروڈکشن ہے. اچھا. 3.25 لاکھ ملین بیرل ایران روز کا پروڈیوس کرتا ہے. سعودیہ کوئی 10.5 کے قریب ملین بیرل کرتا ہے، اور امریکہ 13 ملین بیرل پر ڈے کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایران جو امریکہ کرتا ہے اس کی کاسٹ پرائس کوئی 50 سے 60 کے بیچ میں ہے پر بیرل، ڈالر پر بیرل. تو امریکہ بھی اپنا کچھ تیل بیچے گا، لیکن تیل مقصد نہیں ہے، اس کے مختلف مقاصد ہیں جو آگے ہم بات کریں گے اس پر. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایران چونکہ بہت کمزور وکٹ پر ہے، اسے اگر کوئی ملک بچا سکتا ہے تو وہ 2 ملک ہیں. ایک ملک روس ہے، صحیح ہے، اور دوسرا چین ہے، اور تیسرا پاکستان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ روس یوکرائن جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے. چین کے پاس کوئی ایسی فورس تو اس کے پاس فوج تو ہے، لیکن اس کی فوج کے 4 حصے ہیں، لیکن وہ باہر کی جنگوں میں الجھا نہیں کرتا، وہ اس میں پڑنا نہیں چاہتا. چائنا کا پلان یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی جو انڈسٹری ہے وہ لے اپنے ملک میں. جیسے اس نے ریئر منرل میں امریکہ کے ناک میں دم کر دیا بڑی آسانی سے، اسی طرح پوری دنیا کی وہ انڈسٹری اپنے قابو میں لے کر، ٹھیک ہے، تو پھر جس ملک کی کوئی چیز سپلائی بند کرے گا وہ ملک اس کے قدموں میں آ جائے گا. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا روس جو ہے وہ کوئی اس جنگ میں کردار ادا کرے گا یا بیک گراؤنڈ میں ہی رہے گا؟ روس اور چین دونوں ایک کام کر رہے ہیں، وہ اسے ہتھیار دے رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہتھیار دے رہے ہیں، اور وہ اس میں سامنے آ کر کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ روس کو یوکرائن کا مسئلہ ہے، اور چائنا جو ہے وہ جنگ میں ڈائریکٹ نہیں آنا چاہتا. وہ یہی کریں گے، اور کوئی سامنے کردار ادا کرنا مجھے نہیں لگ رہا کس صورت میں کریں گے. تھریٹ بھی کریں گے، لیکن میرے خیال ہے چونکہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے کہ امریکہ اس ایشیا سے نکل رہا ہے، گلف سے بھی نکل رہا ہے، لیکن اتنا گن ڈال کے جا رہا ہے، اور یہاں سے پیسہ جمع ہوا تھا، اس کی آگے تفصیل آئے گی. ٹھیک ہے. اس کی وہ خرابیاں کر کے، اور اس نے جا کے تو ساؤتھ امریکہ میں اب مزید گند پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پلان میں ہے. اور یہ جو آپ نے جزیرہ ہے اس ڈنمارک کا، اس پہ اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں برف ہی برف ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے آپس میں ویسٹرن ہیمپ شائر اس کو دے دیا ہے، اور چین کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگلے سال قبضہ کر لیں اس پر، تائیوان پر. ٹھیک ہے. روس کو کہا ہے کہ جتنی ہمت ہے اتنا ایریا یوکرائن کا قبضہ کرو. کچھ ڈیل ہو چکی ہے. جی صحیح ہے. اچھا، یہ جو چین ہے اس کو کیا آپ ناہرمز کے بند ہونے سے، یعنی بحری راستہ اس کا جب بند ہو جائے تو کیا اس سے کوئی اس بندش سے نقصان بھی ہوگا؟ اور پھر یہ کہ چین جو ہے اس جنگ میں کیا کردار، جس طرح آپ نے ابھی روس کا تذکرہ کیا ہے، تو چین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب نئے ہارمز کے بند ہونے سے دنیا کا کوئی 25% تیل یہاں سے جاتا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چائنا 10 سے 11 ملین بیرل ڈیلی اس کی امپورٹ کرتا ہے، اور 10 سے 11 ملین بیرل ہی روس ڈیلی کا نکالتا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ بالکل صحیح. تو روس اگر باقی دنیا کو نام دے تو بآسانی چین کو پوری جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتا ہے. اور روس پہلے چونکہ اس کی الائنس ہے، پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ،
صحیح، تو چین کو تیل کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، باقی ملکوں پر تھوڑا بہت پڑے گا جو اب ہم گریجولی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اہم سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت جو ہے وہ ظاہر بڑھ بھی رہی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کہاں تک جا سکتی ہے، اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا دیکھیں تیل کی قیمت اگر نئے ہارمز بند ہو تو اور روٹس ہیں جو تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں، ان روٹس پر کرایہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. اصل میں تو اسے کسی حالت میں بھی کوئی، اگر تیل کی قیمت 70 روپیہ تھی تو اب 105 110 کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو تیل وینزویلا پیدا کرتا تھا، اگر ہم سمجھیں کہ وہ بھی بند ہو چکا ہے، تو دنیا کے مشکل سے کوئی 1% آئل 1.5% وہ پیدا کرتا تھا، جس سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. جی. اب پارٹ 1 ختم ہوتا ہے، ہم پارٹ 2 کی طرف جاتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد.